مستنصر حسین تارڑ کی کتاب الو ہمارے بھائی ہیں سے اقتباس۔ الو ہمارے بھائی ہیں، باقی سب نائی ہیں۔ الو میں دلچسپی رکھنے والے باذوق حضرات کے لیے یہ خبر باعث صد مسرت ہوگی کہ یورپ میں ایک ماہر جانوراں نے الوؤں کے بارے میں بے شمار حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ جب پردہ اٹھایا گیا تو پردے کے پیچھے بھی الو تھے، جو ایک اطلاع کے مطابق یہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے گا رہے تھے۔ بہرحال ان صاحب نے برسوں کی الو ریسرچ کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الو بس الو ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الوؤں کے بھی طبقے ہوتے ہیں، ان میں کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ بس الو کے پٹھے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ اس طرح ان کی تحقیق کے مطابق الو آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بس ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں الو تحقیق پر مناسب توجہ نہیں دی گئی، ورنہ ہمارے یہاں بھلا الوؤں کی کیا کمی ہے؟ ارے ایک سے بڑھ کر ایک الو ہے، بلکہ بڑا بڑا الو ہے۔ ارے یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ اگرچہ میں نے الوؤں پر زیادہ تحقیق نہیں کی، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو خود بخود آشکارا ہو گئے ہیں۔ مثلا یہ کہ الوؤں کی، بلکہ پاکستانی الوؤں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے تو 2 قسم کے ابتدائی الو ہوتے ہیں، یعنی بڑے الو اور چھوٹے الو۔ پھر بڑے الوؤں میں بھی ایک ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے الوؤں میں بھی ذرا اور چھوٹے الو ہوتے ہیں۔ ان 4 اقسام کے الوؤں میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ ہے ان کا الو ہونا۔ ویسے محاورے کے لحاظ سے بڑے الو کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ارے یار وہ تو بڑا الو ہے، یاد رہے کہ یہ کبھی نہیں کہا جاتا ابے یار وہ تو بہت چھوٹا الو ہے۔ الو انسانی حماقت کا آنکھیں جھپکتا ثبوت ہے۔ اہل یورپ اسے عقل و دانش کی علامت کے طور پر اپنی درسگاہوں کی نشانی بناتے ہیں۔ اکثر یونیورسٹی کے لیٹر پیڈز پر الوؤں کی شکل بنی ہوتی ہے، اور ادھر مشرق میں الو کو حماقت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور الو اور بیوقوف کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں الو کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو انسان ہے کہ جو ایک پرندے کو بیک وقت عالم اور احمق سمجھتا ہے۔ پاکستان میں بولنے والے الو کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مثالیں دے کر واضح کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ اپنے آس پاس نگاہ ڈالیں تو آپ کو منہ بولتا ثبوت مل جائے گا۔ ویسے میں نے آج تک الو نہیں دیکھا، اس پر آپ یہ مت کہیے گا کہ نیچے کیا دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھو۔ الو کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور وہ انہیں متواتر جھپکتا رہتا ہے۔ الو بنیادی طور پر ایک غیر جذباتی پرندہ ہے، اور اس لیے وہ کبھی بھی اپنی مادہ کے ساتھ چغلے کرتا نہیں دیکھا گیا، جیسے کہ دیگر پرندے یعنی کبوتر اور مرغ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس طرح برسر عام کرتے ہیں کہ ان پر فحاشی کے الزام میں مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ الو ایسا نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھائی اگر الوؤں کی نسل جاری ہے تو وہ اس کے لیے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے۔ اگر الو آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنی زندگی، اپنے نظام اور رہن سہن کے بارے میں ہی بات چیت کرتے ہوں گے، اور یہ بھی خیال رہے کہ ایسے باشعور پرندوں کے ہاں الیکشن بھی ضرور ہوتے ہوں گے۔ یہ الیکشن جماعتی ہوتے ہیں یا غیر جماعتی، اس کے بارے میں تو کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان میں اپنے امیدوار کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے کے حوالے سے ناراضگی بھی ہوتی ہوگی۔ مثلا کچھ اس طرح ساڈا الو آوے ہی آوے، یا پھر کچھ اس طرح ہمارا الو بہترین الو، یا پھر اس طرح الو مت بنیے اور صرف ہمارے الو کو ووٹ دیجیے، یا پھر اس طرح ووٹ الو کی امانت ہے، اور یا پھر اس طرح الو ساڈا شیر ہے باقی سب ہیر پیر ہے، اور یا پھر اس طرح الو ہمارے بھائی ہے باقی سب نائی ہے۔ ان الیکشنی نعروں کے علاوہ الو کے انٹرویوز بھی اس سلسلے میں اخبارات کی زینت بنتے ہوں گے۔ چنانچہ ایک مختصر سا الو انٹرویو پیش خدمت ہے۔ آپ کیا ہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا میں ایک اعلیٰ کوالٹی کا الو ہوں؟ آپ الو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شتر مرغ نہیں ہوں۔ بہت خوب، یہ فرمائیے کہ آپ کب سے الو ہیں؟
کچھ ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن جب سے ہوش سنبھالا اپنے آپ کو الو ہی پایا۔ آپ بنائے گئے تھے یا بنے بنائے ہیں؟ ویسے تو میں بنا بنایا تھا، لیکن تھوڑی کسر رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا خود بھی بنا لیا۔ اور آپ عوام کو کیا بنانے والے ہیں؟ وہی جو میں خود ہوں، الو۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیدھے ہیں؟ ارے میں بالکل سیدھا ہوں، اور عوام کو مجھے مزید سیدھا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ یعنی عوام اپنا الو سیدھا نہیں کر سکیں گے؟ ہاں جی بالکل۔ یہ فرمائیں کہ کیا عوام الو بن جائیں گے؟ ارے بن جائیں گے کیا مطلب ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر آپ الیکشن جیت گئے تو اس ملک کے لیے کیا کریں گے؟ اجی میں نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ملک میرے لیے بہت کچھ کرے گا۔ ویسے میرا ارادہ ہے کہ جیتنے کے بعد اگر کوئی شاخ خالی نظر آئی تو میں اس پر بھی الو بٹھا دوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کہیں آپ کو عقل مند سمجھا جاتا ہے اور کہیں آپ حماقت کی علامت ہیں، آخر آپ ہیں کیا؟ او جی میں صرف الو ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے، اور میرا نعرہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے الوؤں ایک ہو جاؤ۔ شکریہ الو جی، آپ نے بے حد الوؤں والی باتیں کی، جس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اور میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں جی کہ آپ نے مجھ جیسے الو کی عزت افزائی کی۔ امید ہے آپ مجھے ووٹ دیں گے؟ ہاں جی بالکل، کیوں نہیں، میرا نعرہ بھی یہی ہے کہ ساڈا الو آوے ہی آوے۔